السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنا میزبان اسلم جلال فرام یو کے. آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیزوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آج میں تھوڑا سا ہٹ کر اپنا وی لاگ بنانے جا رہا ہوں. یہ جو وی لاگ ہوگا ایک اسپیشل ہماری کمیونٹی پاکستانی اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا. اسے آپ نے پورے غور سے سننا ہے اور اس سے مستفید بھی آپ نے ہونا ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I'm really grateful to Aslam Jalal Sahab that he's given me the opportunity to speak to you people. I'm really grateful, sir. My name is Colonel Javed Sher. I've spent 27 in the army, and thereafter I went on to education. Or army maybe I was instructor in one of the institutions where I taught almost 200 officers. They went through the training. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک مشن لیا کہ ہمیں جو بچے ہمارے تھے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ. اور میں نے ایک چیز سوچی جو کہ ہم نے آئی ایم دی فرسٹ جنریشن آفٹر پارٹیشن. تو جو کچھ ہمیں سیکھا ہے اپنے ماں باپ سے وہ ہم نے اپنے بچوں کو پاس آن نہیں کیا. دیٹس وائی آور چلڈرن آر ٹوٹلی کنفیوزڈ. دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. اینڈ مور اوور ہم نے ان کو کچھ سوشل ویلیوز پہ نہیں ان پہ زور دیا نہ پڑھا کا. ہمیں صرف لٹریسی دے دی، ان کو ایجوکیشن نہیں دی. 2+2=4 دے دی ہے بس. آئی ہیو ناٹ گیون دیم اینی سوشل ویلیوز. دی سیکنڈ پوائنٹ وچ آئی وانٹ ٹو برنگ آؤٹ از کہ ہمارا جو لیول آف ایجوکیشن ہے اٹ از ویری شاکنگ اینڈ ویری پور. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں دے بیکم ویری کمرشل اور ایجوکیشن پہ کوئی زور نہیں ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جی آپ وہ ایک آج کل اسٹیٹس سمبل بن گیا جی کہ ہم ٹیوشن لیتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں ٹیوشن لینا واز سم تھنگ یو نو کہ شرم آتی تھی لوگوں کو بتاتے ہوئے. اٹ واز انسلٹنگ دیٹ یو ٹیل یور فرینڈس کہ جی میں ٹیوشن لیتا ہوں. دی ادر تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو برنگ آؤٹ از کہ دی میتھڈالوجی آف ٹیچنگ ان یونیورسٹیز ہیو بیکم ویری ویری ڈیروگیٹری اینڈ ویری پور اسٹینڈرڈ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں دے آر ناٹ پراپرلی ٹرینڈ. اور پھر وہ اپنے جو ایجوکیشن لیول ہے اس کے اوپر وہ زور نہیں دیتے. جسٹ کہ جی وہ سلائڈیں دکھا کے اور اس کے بعد وہ کام کر دیتے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن از ناٹ اپ ٹو دی مارک ایز کمپیئر ٹو دی انٹرنیشنل لیول. ایک اور چیز بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک اور مشن لیا تھا کہ ڈیورنگ کووڈ ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ جاب لیس ہو رہے ہیں. اور آج کل جو کہ حالات جس طرح جا رہے ہیں جابز آر ناٹ اویلیبل. سو وٹ آئی ٹوک اے مشن دیٹ وی شوڈ گو آن فار سیلف امپلائمنٹ. اس کے لیے ہم نے ایک زوم پہ ہم نے کوئی 20,000 بچے پک کیے تھے آل اوور پاکستان میٹرک لیول کے. اور ان کو ہم نے پھر جو سیٹ کر کے 5,000 بچوں کو اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرس ہم نے ان کو ٹرین کیا آن ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فری لانسنگ اور SEO اور فوٹوشوٹ پہ. اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ موسٹ آف دا بوائز اینڈ گرلز دیٹ آئی کیم اکراس انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ سر ہم نے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے SEO کے فوٹوشوٹ فری لانسنگ کے اوپر ہم نے کوئی پیسے کمانے شروع. تو ایک لڑکی دا بیسٹ ریمارک دیٹ آئی گاٹ فرام بلوچستان گرل فرام بلوچستان موٹرس کارنر. شی سیڈ کہ سر میں نے آپ لوگوں سے جو سبق سیکھا ہے تو آئی ایم ارننگ $400 اے منتھ. تو میرے لیے ایک بہت بڑا یہ اعزاز تھا اینڈ آئی واز ویری ہیپی. تو یہ ہم نے کیا ہے اینڈ دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ وی آر گوئنگ ان فار سیلف امپلائمنٹ. تو میں ابھی ہینڈ اوور کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر یاسر عرفات سے. ہی از اے PhD qualified and I'm grateful to him that he is the first Pakistani who has come from Pakistan and got admission has been inducted as a professor, which is very very difficult in UK. I now hand over to Yasir Arafat. Thank you Colonel Sahab. Thank you Aslam Sahab. Thank you very much. چھوٹا سا تعارف دین ہم جاتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. ایکچولی میں نے آفٹر FSC ہی جب میں نے اپنا جاب پراپر سٹارٹ کی میں نے آرمی پبلک اسکول سے. اور دین پیرلل میں نے ساتھ ساتھ BSc کی. اینڈ دین جو تھی جب میری BSc کمپلیٹ ہو گئی تو پھر میں نے پیرلل میری میڈیکل جناح ہاسپٹل میں جاب تھی اور ساتھ ساتھ میں نے MBA کیا. اور پھر میں نے بینکنگ انڈسٹری جوائن کی ایز اے MTO.
بینکنگ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ بیس ہے پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن میں نے ساتھ ساتھ ایم فل کیا اور ساتھ ساتھ میں نے پھر اپنی بینکنگ انڈسٹری لائٹ بینک کو سوئچ کر کے ایچ بی ایل سے بینک الفلاح، اور میں نے ایز اے وائس پریزیڈنٹ سرو کیا 5 ایئرس، اور ساتھ ساتھ میں نے ایم فل کیا اور ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کی. جیسے ہی میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی تو مجھے الحمدللہ اپرچونٹی ملی کینٹبری کرائسٹ چرچ یونیورسٹی کے ساتھ لنک کالج ہے UK مینجمنٹ کالج، یہاں سے میں نے ایز اے لیکچرر اس کو جوائن کیا الحمدللہ، اور مجھے 6 منتھ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے. تو میں نے جو ڈفرینس فیل کیا ہے پاکستان کی ایجوکیشن میں اور UK کی ایجوکیشن میں، جو بچوں میں ڈفرینس ہے وہ سب سے بڑا جو ڈفرینس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ سکلز ہیں اور آپ کا جو پرپوزل رائٹنگ ہے. جب بھی آپ نے ایک پاکستان کی انڈسٹری سے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ UK کی انڈسٹری میں، ملائیشیا کی انڈسٹری میں، USA کی انڈسٹری میں آپ انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فرسٹ اپلیکیشن کے ساتھ بھی آپ اپنی پرپوزل اٹیچ کریں. پرپوزل اٹیچ کیوں نہیں کر سکتا بچہ؟ اس کی وجہ کہ ہمارا 4 ایئر گزرنے کے باوجود 4 سال وہ بیچلر میں گزار دیتا ہے، لیکن اس کو پرپوزل اپنی پراپر لکھنی نہیں آتی. اس کے کتنے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں وہ پورے کرنے نہیں آتے، اس کو میتھڈالوجی چیپٹر میں ہی بچہ الجھ جاتا ہے، اور ہمارے جس کی وجہ سے ہمارے کریکولم میں پرابلم ہے. ادھر آ کے میں نے دیکھا کہ ابھی فرسٹ ایئر کا فرسٹ سیمیسٹر ہے بیچلر ڈگری کا، اور پورا بچوں نے انڈیویجول پروجیکٹ کیا ہے ریسرچ کے اوپر، ہر سٹیپ کو پراپر فالو کیا ہے، اور اس کا مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم میں، مڈ ٹرم میں انہوں نے پرپوزل سبمٹ کی اور فائنل ٹرم میں پراپر ڈیزرٹیشن لکھی ہے. اسی طرح ہر سیمیسٹر کے اندر وہ ایک ریسرچ پرپوزل باقاعدہ سبمٹ کرتا ہے، جو 4 ایئر کے بعد جب وہ 4 ڈیزرٹیشن جمع کرا دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک گرپ آ جاتی ہے. دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتا ہے، اپنی ریسرچ پرپوزل بنا سکتا ہے، وہ اتنا ایلیجیبل بچہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پرپوزل آسانی سے جو اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بنا کے سبمٹ کرے تو وہ یونیورسٹی کی طرف سے آپشن مل جاتی ہے اسکالرشپس کی. ہم موسٹلی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ہمارا اسکالرشپ میں ایڈمیشن ہو جائے، ہم UK جانا چاہ رہے ہیں اسکالرشپ مل جائے، ملائیشیا جانا چاہ رہے ہیں اسکالرشپ مل جائے. آپ کسی بھی یونیورسٹی کو آپ اوپن کر کے دیکھ لیں، اس کی جو فرسٹ اپلیکیشن آپ فل کریں گے تو اس میں جو پہلی ریکوائرمنٹ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ آپ اپنی ایک پرپوزل اٹیچ کریں، منیمم ایک پرپوزل. بیسکس آپ کا کیا ہے، ہم نے ٹاپک کیسے سلیکٹ کرنا ہے، ہم نے اگر اپنے کنٹری سے بیچلر ڈگری کر لی ہے اور ہم نے ماسٹر کرنے آنا ہے یا FSc کی ہے اور ہم نے بیچلر کرنے آنا ہے، تو آپ کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے، میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ایک لمبی ڈبیٹ ہے کون سے فیلڈ ان ملکوں کے اندر بہت زیادہ اچھے جا رہے ہیں، ایک ہم سیکنڈ ایپیسوڈ پہ انشاءاللہ وہ والا بھی دیکھیں گے. لیکن کویسچن ہے کہ اپنی سکلز ڈیولپ کریں جس بھی یونیورسٹی یا جس بھی گریڈ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں. ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں جس کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی پرپوزل بلڈ کرنا بچے کو آ جائے تو کسی بھی کنٹری کی کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرے اس کو اسکالرشپ ضرور ملے گا. پرسنٹیج آف اسکالرشپ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو یونیورسٹی آفر نہ کرے. شرط یہ ہے کہ بچے کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کن کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے، کن کن سٹیپس کو فالو کر کے میں نے اپنی پرپوزل بنانی ہے. اگر وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر صرف پرپوزل بنانا ہی سیکھ لے تو بچہ کسی بھی یونیورسٹی میں انٹر ہونے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کسی بھی بچے کو کوئی انفارمیشن بھی چاہیے ہو اس سے ریلیونٹ تو اسلم جلال صاحب کا چینل بھی حاضر ہے، ہم بھی حاضر ہیں. کوئی بھی کیوری کرے اس کا رپلائی آئے گا. اگر آپ ڈائریکٹلی کوئی اسکالرشپ لینا چاہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم ایک لسٹ آتی ہے بڑی آسانی سے گوگل پہ جا کے مل جاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ریسرچ کرنے کا بھی سٹائل اتنا اچھا نہیں ہے تو میں اویلیبل ہوں، کرنل صاحب اویلیبل ہیں. اسلم صاحب کے چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جن کو آپ سرچ کریں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے اسکالرز آ کے بتاتے ہیں کہ یار آپ نے کیسے اپنے آپ کو اگلے سٹیپ پہ لے کے جانا ہے. بڑا آسان سٹیپ ہوتا ہے، جسٹ گوگل کرنے پہ آپ کو یہ چیز اندازہ ہو جاتی ہے. یہاں تک ہمارے بچے جو پرابلم فیس کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کس یونیورسٹی میں جانا، فیس کیا ہے. جبکہ اگر آپ سمپل گوگل میں اس یونیورسٹی کا نام لکھیں، ڈگری لکھیں تو آپ کو سامنے اس کی فیس بھی آ جاتی ہے. آپ اس کا اپلیکیشن فارم فل کرنا شروع کریں تو آپ کو سب سے پہلے وہ اینڈ پہ 5ویں 6ٹھے سٹیپ پہ کہہ دیتا ہے پرپوزل لے کے آئیں. تو اپنی پرپوزل پہ کام کرنا شروع کریں کسی بھی ٹاپک کے اوپر جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں. تو اسکالرشپ ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی بھی ملک سے آپ لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ کرنل صاحب. آپ کو میں تھینک یو ویری مچ. ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ پریزنٹلی آئی ایم ایڈوائزر ایٹ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور فار دا لاسٹ 10 years، اور انہوں نے ہمیں ایک اجازت دی ہوئی ہے کہ وی کیری آؤٹ سیمینار ونس ویک، دیٹ از آن تھرسڈے. اور میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ
I'm grateful to Aslam Jalal Sahab that he's taken the initiative and invited me over and کہ جی آپ آئیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے تو جلال صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. He will provide you and we are grateful to Jalal Sahab that he has taken this initiative. اور یہ بہت بڑا initiative and I'm really grateful to him. UK میں بیٹھ کے یہ initiative لینا is amazing and remarkable. Well done sir and I'm grateful to you and inshallah. پاکستان میں جو ایجنٹ بیٹھے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہیں, ان کے ہتھے نہ چڑھیں. It's very important. That's what I said کہ میں نے انیشلی آپ کہا تھا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا we are not passed on to our children. اور unfortunately جو سب سے بڑا جو المیہ ہے پاکستان میں کہ ہماری old generation are not as educated as the younger people. They have vision, they have decision making, they have fast settledness. ہمارے لوگوں میں نہیں ہے and we must realize that the new generation is better than us. We have to educate them. The only thing we have to give them is direction. And that's the most important thing. Thank you, sir. Thank you. God bless you.